صرف 3 سیکنڈ کے اندر اپنا اثر دکھانے والا سب سے زیادہ تیز عمل اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ عمل دولت کا سب سے طاقتور عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے، اور یہ وسعت رزق کا، غنی ہونے کا، مالدار ہونے کا یہ سب سے آخری تیر ہے۔ اور یہ عمل کرنے والا شخص کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، غربت کا شکار نہیں ہوگا، تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا۔ جو غربت کے مارے ہوئے ہیں، تنگ دستی کے مارے ہوئے ہیں، جو دن بہ دن پاؤں آگے رکھتے ہیں لیکن پیچھے جا رہے ہیں، آؤ تمہیں ایک ایسے عمل کا تعارف کروا دوں کہ جس کے کرنے کے بعد رزق کے تمام مسائل تمہارے حل ہو جائیں گے۔ اور یہ اسماء مبارکہ پڑھنے کا طریقہ ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ جو درود پاک بتایا جائے اس میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی، جو تعداد بتائی جائے اس تعداد میں کمی پیشی کرنے کا جواز ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس نے کمی پیشی کر دی وہ پھر اس عمل سے ہو سکتا ہے محروم ہو، لیکن یہ عمل کرنے کی طریقہ کار کو سمجھ کر جس نے اس کے مطابق کر لیا، صرف عمل کرنے کے بعد 3 سیکنڈ تک، صرف 3 سیکنڈ تک وہ بندہ خاموش رہے اور آنکھیں بند کر لے، اور 3 سیکنڈ کے بعد اس عمل کی برکات، اس کے معجزات خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اب عمل کی جانب چلتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے، 11 مرتبہ ہی آخر میں پڑھنا ہے۔ جو درود پاک میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں اس کو میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو بھی اس عمل کی برکتیں مل جائیں، کیونکہ اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور اس عمل کی، اس درود پاک کی برکت سے قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت بھی، کثرت بھی۔ برکت اور چیز ہے، کثرت اور چیز ہے۔ کثرت ہے زیادہ ہو جانا، برکت یہ ہے کہ تھوڑے بھی ہوں تو اللہ اس کے اندر برکت اتنی پیدا فرما دیتا ہے کہ کبھی خرچ ہوتے ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم جتنا بھی رزق کماتے ہیں سارا خرچ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اس میں برکت نہیں۔ اب برکت بھی آئے گی، کثرت بھی آئے گی، کب؟ جب آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں گے جو ترتیب آپ کے سامنے بیان کی جانے والی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ درود پاک کو ذرا سن لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیم ہی ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کی تعداد جیسے میں نے عرض کی، اس تعداد میں بھی کمی پیشی کرنے کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ اگر تو کامیابی آپ اس عمل کی بدولت مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ہرگز یہ گویا کہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی ایک کنجی آنے والی ہے۔ سب سے زیادہ طاقتور عمل ہے اور سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا یہ عمل اس سے پہلے آپ نے شاید زندگی میں نہ کیا ہو، اور عمل زیادہ طویل نہیں ہے، بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی کر سکتا ہے۔ 2 اسماء مبارکہ بتاؤں گا، دونوں کی تعداد الگ الگ ہوگی، آپ نے اس تعداد میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی جیسے آپ نے درود پاک کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ اب درود پاک پڑھا، عمل کرنے سے پہلے نیت کر لینی ہے، جتنے مال و دولت کی، جتنے پیسوں کی ضرورت ہے اتنے اللہ کی بارگاہ سے طلب کر لینے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے اتنے مال و دولت کی ضرورت ہے، اتنی میری حاجت ہے، مولا کریم تو اپنے خزانہ غیب سے میری مدد فرما اور میری ضرورت کو پورا فرما دے۔ سب سے پہلا اس میں مبارک ہے یا غنیو، یا غنی، اس کا مطلب ہے بے پرواہ۔ اگر کوئی شخص کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی بلا میں گرفتار ہو جائے یا مرض میں مبتلا ہو جائے، یہ اسماء مبارکہ پڑھے، انشاءاللہ جیسے جیسے پڑھتا جائے گا ویسے ویسے غنی ہوتا جائے گا، مال و دولت میں بے پناہ برکت آتی جائے گی۔
کیونکہ اللہ مغنی ہے، غنی ہے، اور وہ اپنے بندوں پر اپنے جود و کرم کی بارش برساتا ہے، اپنے کرم کی، اپنی غنا کی بارش برساتا ہے جب کوئی بندہ اس کو اس نام سے یاد کرتا ہے، تو کسی کا دست نگر اور محتاج نہیں ہونے دیتا۔ جب آپ اپنا سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنے مالک کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ تو سب سے پہلا اس میں مبارک ہے یا غنیو، اس کو 1060 بار آپ نے پڑھنا ہے، بالکل قبلہ کی جانب منہ کر کے، دنیا کے جس کونے میں ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں ہیں، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اپنی دکان پہ کاروبار والی جگہ پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، جہاں بھی بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، وجود پاک ہو، نیت درست ہو، اور قبلہ کی جانب بیٹھے ہوں۔ بس یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ خوشبو ہلکی سی لگا لیں تو اس خوشبو کی برکت سے لوگ بھی تمہارے دیوانے ہو جائیں گے، اور رزق کے پیچھے اب بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، رزق تمہاری تلاش کر کے تمہارے پیچھے ہوگا۔ تو جو لوگ رزق کے متلاشی ہیں، مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے خزانے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ اللہ اس لحاظ سے بھی غنی کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا کرتا ہے، اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم اور فضل میں سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اس لیے یہ اس میں پاک انتہائی جلالی ہے۔ آمدن کم ہو، گزارا نہ ہوتا ہو تو فوری آئیں، فوری پائیں، صرف 3 سیکنڈ کی دوری پر عمل کرنے کے بعد 3 سیکنڈ کی خاموشی اختیار کرنی، آنکھیں بند کر لینی ہے، انشاءاللہ تمام تنگ دستی کے، غربت کے دروازے بند، مال و دولت کے دروازے اللہ اپنے فضل و کرم سے کھول دے گا، اور ذرائع آمدن بڑھ جائیں گے، اور غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، خوشحالی کا دورہ شروع ہو جائے گا۔ غیب سے مالدار ہونے کا بھی یہ بڑا بہترین عمل ہے، یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے، ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والا عمل ہے۔ تو پہلا اس میں مبارک آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، دوسرا اس میں مبارک ذرا سن لیجئے گا، یہ ہے یا فتاح، اس کی تعداد الگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فتاح ہے کیونکہ اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت اور آفت دور ہوتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے، سختی ختم ہوتی ہے، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے، اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو وہ دور فرما کر راحت اور رحمت کا باب کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح امام کشیری فرماتے ہیں، جس شخص نے یہ جان لیا اللہ رازق ہے، رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے، اسباب پیدا کرنے والا ہے، تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں دل نہیں لگاتا تو اللہ اس کے لیے تمام راستے کھول دیتا ہے، رزق میں مالا مال کر دیتا ہے، تمام پریشانیوں سے اس کو نجات دیتا ہے، ہر طرح کی فتح اور نصرت کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ اس میں مبارک جو میں نے عرض کیا ہے، اس کو آپ نے صرف اور صرف یہ عمل کوشش کریں، عشاء کے بعد کریں، صرف 3 دن روزانہ کر لیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دن میں کسی بھی ایک وقت مخصوص کر کے کر لیں، لیکن عشاء کے بعد کریں تو سب سے زیادہ تاثیر ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ باقی جس وقت چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ 499 مرتبہ، ایک کم 90 مرتبہ آپ نے اس میں مبارک پڑھنا ہے، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جو دعا کریں گے کبھی رد نہیں ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔